نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 282 سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں لین دین کرو کسی مقررہ مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لین دین کے معاملات مختلف آپ ابھی پچھلے سبق سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں قرض دینا اور اس کے بعد اس کو واپس کرنا، اور پھر اسی طرح سے کاروبار تجارت کرنا اور سود کا کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ روپے پیسے اور مال سے ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں ہیں۔ تو ایک بہت اہم معاملہ اس میں یہ ہے کہ جو باہم لین دین کیا جاتا ہے، باہم لین دین مختلف جگہ پہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کاروبار کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، جس میں کہ ایک فریق دوسرے کو سے کچھ مال خریدتا ہے کریڈٹ پہ اور فوری پیمنٹ نہیں کرتا، یا اسی طرح سے ایک چین چل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ بازاروں میں یا اس میں آپ دکانداروں سے کبھی بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہیں سے مال اٹھاتے ہیں اور وہاں پوری پیمنٹ نہیں ان کی ہوتی، اور آگے بھی وہ جہاں سپلائی کرتے ہیں وہاں سے بھی پوری پیمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر وہ چیزیں بکتی ہیں تو وہ چیزوں کے بکنے کے پیسے ایک کے پاس آتے ہیں، پھر اس سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک لین دین کا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ ایک چین چل رہی ہے تو یہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں پیمنٹ بھی ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اچھا، لین دین جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کاروبار کے سلسلے میں ہی ہو۔ اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جیسے مکان کو کرائے پہ دیا جاتا ہے اور ہر مہینے اس سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے کرائے پہ دیا ہے آپ نے، جیسے آپ نے ایک سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کی شرائط کیا ہوں گی، یعنی کتنا کرایہ ہر مہینے دے گا، بجلی گیس کے بل کون دے گا، اور اسی طرح کی اور ڈیٹیلز جو ہے نا، یہ اس کی جو بھی شرائط ہیں ان کو لکھنے کا۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھی معاملہ جو ہے نا، یہ ایک باہم ایک لین دین والا معاملہ ہی ہے، یعنی جس میں مہر کی صورت میں جو ہے شوہر کو بیوی کو ایک مقررہ رقم جو بھی طے پاتی ہے وہ دینی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مہر معجل اور معجل دو طرح کے مہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں سے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو فوری دینا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ٹائم لمٹ یا تو طے کر لی جاتی ہے، یا پھر باہمی رضامندی سے ہی ہوتا ہے کہ جب سہولت ہوگی جب دے دیا جائے گا، اور دوسری ہی ہوتی ہے جو فوری دینی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان میں خدا نہ خواستہ، خاص طور سے جیسے یہ مہر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اگر اللہ نہ کرے کہ نہیں ادا کیا کسی نے مہر، اور کافی سال ہو گئے یا کچھ دن ہوئے اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو جو اس کا مال ہوگا اس کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے نا، اسی طرح پہلے مہر ادا کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر اس کے ذمہ کچھ واجب الادا رقم ہوتی ہے، کوئی قرضہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے ورثہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ پہلے اس کا قرضہ ادا کریں، اور باقی کا جو مال ہے نا وہ پھر جو ہے وہ تقسیم ہوگا ورثہ میں۔ اسی طرح مہر کی بھی اگر رقم ہے تو وہ پہلے ادا کی جائے گی، اور اچھا بھی یہی ہے، مناسب بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ کچھ ایسی واجب الادا رقم یا کوئی اور ایسے اس نے کسی سے وعدہ کیا یا کچھ اور ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جو کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، تو اس کے ورثہ
جو بھی ہیں، اس کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں یا جو بھی. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر پوچھا بھی جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی لین دین باقی ہے یا کسی کا ادھار قرض باقی ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، یا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بات بھی اگر ایسی ہے جو بری لگی ہے تو معاف کر دیں، اور اگر کچھ لین دین ہے تو وہ بتا دیں تاکہ وہ ادا کر دیا جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ کوئی تحریری کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی چیز موجود ہوگی کہ جس پہ پتہ چلے گا کہ ہاں ایسا کچھ طے ہوا تھا. تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب بھی تم اپنے باہم کوئی ایسا لین دین کرو یا کوئی ایسی ڈیلنگ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور لکھ لینا جو ہے یہ بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے بہت جگہ پہ سنا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو کہ جائیداد کے، خاص طور سے جائیداد کے معاملات میں بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. اور اس سب کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ابتدا میں کوئی کاروبار شروع ہو رہا ہوتا ہے یا کہیں پر کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت سب بڑے کھلے دل اور بڑے ظرف کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم آپس میں، ہمیں کیا ضرورت ہے لکھا پڑھی کرنے کی، ہم تو بھائی ہیں، ہم تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا ہم اتنے اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان تو کوئی ایسا وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کو کیا ضرورت ہے، بس کہہ دینا کافی ہے، ہم لوگ پارٹنرز ہیں. اور اتنی ایک اس محبت اور ایک اچھے ماحول میں جو چیز شروع ہوتی ہے تو آگے جا کے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے مفادات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ضرورتیں بھی بدلتی ہیں. اب فرض کریں کہ 4 دوستوں نے ایک کاروبار کیا ہے اور بقایا کسی لکھا پڑھی کے کیا ہے. اب اس نے ایک اسٹیج پہ آ کے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی خرچہ ہے، کوئی آگے اس کو ایسا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اب کاروبار میں سے اپنا پیسہ نکالنا چاہتا ہے. باقی دوست نہیں چاہتے. اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ریٹن پروف نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں شک نہیں ہے، کوئی ایسی ڈاکیومنٹس نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ بھئی ضرورت پڑنے پہ اگر کسی کو نکالوانا ہے تو وہ اپنا حصہ نکال سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس پہ یہ ہوگا کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی، تم نے اتنی محنت نہیں کی تھی، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے. اور اس بات پہ بعض دفعہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان معاملات پہ قتل تک ہو جاتے ہیں. زمینیں، جائیدادیں، ان کے فیصلے، ان کے جو تقسیم ہوتی ہے نا، اگر وہ پراپر لیگلی نہ ہو تو بہت بہت جھگڑے ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کے لیے مومنوں کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی ایسا ڈیل کرو، کوئی ایسا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ سب سے بڑی سے مطلب ہے سب سے لمبی آیت ہے. ویسے تو فضیلت کے حساب سے آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب پڑھ رہے تھے کہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن ویسے سب سے بڑی آیت جو ہے نا قرآن کی وہ یہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ پوری آیت جو ہے نا یہ صرف اسی کے بارے میں کہ اگر کسی سے کوئی لین دین ہوتا ہے، فرض کریں کسی کو قرض بھی دیتے ہیں تو اس قرض کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب رکھنا، اس کو لکھنا. اب یہ اس کی شرائط بھی آئیں گی کہ کس طرح سے لکھے اور کون لکھوائے. تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارا دین تو شاید صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ ہے دین، لیکن ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہمیں بتاتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے کے طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے. اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، اگر کوئی کسی کا گھر کرائے پہ لیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو ان سب کے پیچھے ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، ریٹن میں کیا جائے یہ سارا کام، تاکہ کبھی آگے جب ضرورت پڑے تو اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکے اور جھگڑا اور فساد نہ ہو. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کا ادھار دینے کا اور ان کے لین دین کے معاملات کو دیکھ کر فرمایا کہ ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو
بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی چیز دے رہے ہو تو اس کو اگر وہ وزن کرنے والی ہے تو اس کا وزن کر لو، کہ سپوز کوئی 2 کلو کی چیز دی جا رہی ہے تو 2 کلو کی ہی واپس لینے کے لیے اس کا ویٹ کر لو، صرف اندازے سے یہ نہیں کہ ایک بوری دے دی یا ایک تھیلا دے دیا، بلکہ اس کا ویٹ کر لیا کرو، اور پھر اس کا بھاؤ تاؤ بھی چکا لیا کرو۔ بھاؤ تاؤ چکانا یہ کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ اگر 1 کلو کی ویلیو 200-300 روپے ہے تو وہ چیز بھی لکھ لیا کرو کہ 1 کلو ہم نے دیا تھا جس کی ویلیو یہ تھی، اور اسی طرح مدت بھی مقرر کر لیا کرو۔ یعنی دیکھیں تینوں بہت اہم باتیں اس ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس کو، یعنی اس کے جو بنیاد ہے ایک سودے کی وہ بتا دی، کہ ایک تو یہ کہ اس کا وزن کر لیا کرو، تول لیا کرو، پھر یہ کہ اس کی قیمت بھی دیکھ لیا کرو، پھر تیسرا یہ کہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اب مطلب یہ کہ جیسے میں 3 مہینے کے لیے دے رہی ہوں تو لکھ لو کہ بھئی 3 مہینے کے لیے دیا جا رہا ہے اور 3 مہینے کے بعد واپس کرنا ہوگا، لینے والے کو دینا ہوگا واپس۔ پھر یہ بھی میرا اختیار اور لینے والے کا اختیار ہے کہ بھئی میں ابھی 150 روپے کلو ہے تو میں 150 روپے کا آپ کو 1 کلو دے رہی ہوں، لیکن اگر فرض کریں آگے جا کے یہ 200 روپے کلو ہو جاتا ہے تو آپ مجھے 1 کلو کی شکل میں ہی واپس کیجیے گا، پیسوں کی شکل میں تو نہیں لے رہے نا۔ جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے وہ پیسے کی مقررہ رقم پہ ہی سودا طے ہوتا ہے، اور پھر چیز کی جو ہوتی ہے اس کو اسی چیز کی اتنی ہی مقدار پہ طے ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ قرض لینے اور دینے والوں کی دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک میں واقعہ جو کہ مسند احمد میں بیان ہوا ہے اس کو میں بتاتی ہوں، کہ یہ صحیح بخاری میں بھی اس کی سند آئی ہے اس حدیث کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضمانت لاؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ اس شخص نے کہا تم نے سچ کہا، اور ادائیگی کی میعاد جو ہے وہ مقرر ہو گئی، یعنی مدت طے ہو گئی کہ اتنے دن کے بعد دینا ہے، اور 1000 دینار اس کو گن کر دے دیے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہو گیا۔ جب اس نے سفر اپنا پورا کر لیا اور ٹائم پورے ہونے لگا تو وہ سمندر پار کر کے کہیں گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کوئی جہاز یا کشتی ملے تو میں اس میں بیٹھ کے جاؤں اور جا کے اپنا قرضہ ادا کر دوں، لیکن اس کو کوئی جہاز نہیں ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں وہ وقت پر پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ سے کھوکھلا کر دیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیا اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا کہ میں اللہ سے دعا بھی کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اور اس نے مجھے سے جب ضمانت طلب کی تو میں نے تجھے ضامن بنایا، اور وہ اس پر خوش ہو گیا۔ اس نے گواہ مانگا تو میں نے گواہ بھی تجھ کو بنا دیا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب میں اس کو قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا، تو میں یہ رقم تجھ کو سونپتا ہوں، اور سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا۔ پھر بھی کشتی تلاش کرتا رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ اب یہاں یہ ہوا دوسری طرف وہ شخص جو تھا جس کو قرض دیا گیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اب ٹائم تو پورا ہو رہا ہے اور آج تک اس کو آ جانا چاہیے، تو وہ اس کے انتظار میں دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا تو یہ رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا۔ مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، چلو اس لکڑی کو لے چلوں، پھاڑ کر اس کو جلانے کے کام میں لے آؤں گا۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرا تو اندر سے اشرفیاں نکلیں، گنی تو پوری 1000۔ پھر پرچے پہ نظر پڑی، اسے بھی پڑھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اسی شخص نے بھیجی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ شخص واپس پہنچا آ کے اور اسے 1000 دینار دے کے کہنے لگا کہ یہ آپ لے لیجئے، اور آپ کا قرضہ میں نے بہت کوشش کی کہ وقت پہ ادا ہو جائے لیکن میں کر نہیں سکا کیونکہ کشتی نہیں ملی تھی اور دیر ہو گئی تھی، تو آج کشتی ملی ہے تو یہ رقم لے کے حاضر ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری رقم تو مجھ تک پہنچ گئی،
اور جو تم نے رقم لکڑی میں ڈال کر اللہ پہ توکل کر کے بھیجا تھا اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول پا لی۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ گواہ اور ضامن جو بنانا ہوتا ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہماری امت کے لیے کیا کہا گیا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کس کی گواہی ہے؟ اس نے اللہ کو ضامن بنایا، اور اللہ کی ضمانت سے بڑھ کے کس کی ضمانت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات میں اس کی رہنمائی بھی کی، اور اس کی رقم کی حفاظت بھی کی، اور جہاں تک پہنچنا تھا پہنچا بھی دیا۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اللہ پہ توکل بھی کرنا چاہیے، اللہ کو گواہ بھی بنانا چاہیے، لیکن یہاں پر اللہ اب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے نا، یہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہے، اور بہت سارے احکامات جو پچھلی قوموں، پچھلی شریعت تک تھے، وہ ہمارے پاس اور زیادہ اللہ کی طرف سے اور زیادہ مکمل اور اچھی حالت میں ہم تک پہنچے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم جب بھی کوئی ڈیل کریں گے تو ہم اس کو لکھیں گے بھی باقاعدہ، باضابطہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ یہ بھی لکھیں گے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے، یا اگر لکھ نہیں بھی سکتے ڈاکومنٹس پہ، تو ہم زبانی ہمارا کیا ہونا چاہیے رویہ، کہ ہم اس بات کا اظہار اور اقرار کریں کہ اس سودے یا اس ڈیلنگ میں، جیسے دیکھیں نکاح ہوتا ہے تو اس میں اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ ویسے دنیاوی طور پہ تو گواہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں نکاح تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ہی اس پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو بھی معاملات، جو بھی ڈیلنگ کریں، اس میں اللہ کو بھی اس کا گواہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس ڈیل میں یا اس جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ کوئی بدمزگی آگے چل کے نہ ہو، اور نہ دینے والا اور نہ لینے والا دونوں کسی پریشانی میں نہ پڑیں، اور اچھی طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک نے ہم سے کہا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرو، ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس کو طے کرو، مدت کو کہ کتنے دن کے لیے ہے، اور پھر اس کو لکھ لو۔ اور اب کیا چاہیے؟ اب اس کی ڈیٹیل ہے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ہو جو کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی یہ کہ نہ تو قرض لینے والا لکھے گا اور نہ قرض دینے والا لکھے گا، بلکہ ایک تیسرا شخص جو کہ غیر جانبدار ہو، کسی کی طرف کا فیور کرنے والا نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہو، اور ویسے بھی اس کی حیثیت معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک دیندار اور اچھے آدمی کی حیثیت ہو، جو کہ انصاف پسند ہو اور اچھے بیہیویئر کا ہو، وہ لکھے گا۔ وہ انکار نہ کرے، لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو چاہیے کہ جب اس سے کہا جائے، جس شخص سے بھی کہا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور لکھے، اس سے انکار نہ کرے۔ پھر وہ کیا لکھے، کس طرح لکھے؟ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے لکھے۔ اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ پھر لکھے وہ، اور لکھوائے گا کون؟ جو کہ مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے۔ اب یہاں پہ قرض وقت کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرض کا معاملہ ہے، کہ جب قرض ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے ادھار قرض پہ، جیسے جو سودے ہوتے ہیں، پیسے لے لیے اور ابھی مال نہیں دیا ہے، تو وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہوتا ہے نا، یا اور بھی کوئی آپس میں دو شخص بھی لے رہے ہیں اگر، تو جو لے رہا ہے، جو مقروض ہے، وہ لکھوائے گا۔ کس سے لکھوائے گا؟ کاتب سے، کسی لکھنے والے سے، اور ڈرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے۔ یعنی جو لکھ رہا ہے نا، وہ لکھے، اور جو لکھوا رہا ہے اس کا حق ہے کہ
جیسا وہ بتائے ویسا لکھا جائے، اور ڈرے اس معاملے میں اپنے رب سے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ کرے، جیسا کہ وہ ہے معاملہ، جتنی جو ڈیل ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کو لکھے، اس میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ یا کمی بیشی نہ کرے۔ پھر اگر ان میں سے لکھوانے والا جو ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لکھوانے والے کی بات ہو رہی ہے جو قرض لے رہا ہے، مقروض ہے، وہ جو ہے اگر وہ بیوقوف یا نادان ہے یا کمزور ہے یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، اب لکھوانے کا حق تو اسی کا ہے نا کہ وہ لکھوائے گا، لیکن فرض کریں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے ان معاملات کا، کیونکہ عام طور سے یہ جو اس طرح کے ایگریمنٹس بنتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں تو ان میں بڑی ایک کوئی ٹیکنیکل سی زبان، وہ آفیشیل زبان ہوتی ہے جو کہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کاروبار یا قرض لیتے دیتے ہوئے بھی ان معاملات کا اتنا شعور نہیں ہوتا۔ ویسے وہ مطلب عقل مند اور معاملات میں صحیح ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مالی معاملات میں بھی وہ اتنے ہی عقل مند ہو۔ پھر اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ اتنے سمجھدار یا عقل مند نہیں ہیں یا پھر کمزور ہیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بوڑھے ہی صرف ہونا، وہ بھی ایک کمزوری کی شکل ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے وہ ویک پوزیشن میں، عام طور سے ویک ہی پوزیشن میں ہوتا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی پوزیشن کے حساب سے ذرا ویک ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے دبایا جا سکتا ہے، آسانی سے اس سے اپنی مرضی کی شرائط طے کروائی جا سکتی ہیں۔ تو اس موقع پر کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کمی نہ کرے اور یہ بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر لکھوانے والا جو ہے وہ خود اتنی عقل نہیں رکھتا یا وہ ایک اتنا اس میں اتنی حیثیت یا اتنی آواز اس کی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکے، تو اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، یا پھر وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ کون ہے جو استطاعت نہیں رکھے گا؟ لکھوانے کی استطاعت نہ رکھنے والا وہی ہے نا جو بول نہیں سکے گا، یعنی وہ گونگا ہے، یا پھر ایگریمنٹ کسی ایسی زبان میں ہو رہا ہے، جیسے فرض کریں انگلش میں لکھی ہوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ایگریمنٹ پیپر بن رہا ہے اور ایک جاہل یا عام اردو تھوڑی بہت جانتا ہوا ایک شخص ہے اور اس سے آپ اس پیپر پہ سائن کروا رہے ہیں کہ یہ آپ کی شرائط پر بنایا گیا ہے، تو وہ تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ جس طرح سے اکثر گاؤں دیہاتوں میں زمینیں جو ہیں وہ لکھوا لی جاتی ہیں کسانوں سے، کیونکہ وہ تو پڑھ نہیں پاتے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ان سے صرف انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جو لکھنے والا ہے نا، اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی سی بھی بات ہے، کوئی سا بھی مسئلہ ہے، تو پھر کون لکھوائے گا ان ساری چیزوں کو؟ اس شخص کا کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی ایسا شخص جو کہ باشعور، جہاں دیدہ ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، زبان کو سمجھتا ہو اور ان شرائط کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہو۔ تو یہ ساری جس میں عقل اور صلاحیت ہو، جیسے فرض کریں کوئی بچہ ہے، نادان ہے وہ بھی نا، کہ اس کی کوئی ایسی ڈیلنگ یا کوئی ایسی اس کی جائیداد کے معاملات ہیں، تو کوئی اس کا ولی یا سرپرست ہے، اس کا چچا ہے، بھائی ہے بڑا، یا کوئی ایسا ہے جو کہ اس معاملات کو صحیح طرح سنبھال سکتا ہے، تو پھر وہ لکھوائے گا، یہ شرائط وہ لکھوائے گا۔ اور پھر لکھوانے کے بعد لیکن ان کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوائیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے وہ بھی قرض دینے والے کے ساتھ مل جائیں اور جو اس کو ان کی باتیں یا ان کی شرائط ہیں اس پہ یہ ساری ڈیل کروائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حق کس کا ہوتا ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 2 گواہ بھی کر لیے جائیں، رجالکم یعنی مرد تمہارے۔ مرد کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے بالغ باشعور 2 مرد جو ہیں وہ گواہ بنا لیے جائیں جب بھی کوئی ایسی لین دین یا کوئی، دیکھیں نکاح میں بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کوئی گھر کو بیچنے خریدنے کا سودا کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر معاملے میں جہاں بھی لین دین یا قرض اور ادھار کچھ بھی ہو تو وہاں پر بھی 2 گواہ، 2 مرد گواہوں کو
گواہ کر لیا جائے، اور اگر وہ 2 مرد نہ ہوں، فرض کریں کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر محدود وہ ہے آبادی، اور اس میں 1 مرد ہے اور لوگ نہیں ہیں، تو پھر کیا کس کو گواہ بنایا جائے؟ تو پھر ساتھ میں 2 عورتوں کو گواہ کر لیا جائے۔ یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس پہ لوگوں کو تھوڑا سا کیا، بعض لوگوں کو کافی اعتراض ہوتا ہے کہ 1 مرد اور اس کے مقابلے میں 2 عورت۔ بات یہ ہے کہ گواہی تو 1 مرد کی اور اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے 1 عورت کی، لیکن جو عورت ہے نا اس کی گواہی کو سیکنڈ کرنے کے لیے دوسری عورت۔ سمجھ میں بات آئی؟ بات یہ ہے کہ گواہی تو 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 مرد ہیں تو 2 مردوں کی گواہی ہو گئی، لیکن اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد ہے، تو 2 عورتوں کی گواہی ہوگی، اور ان 2 عورتوں میں سے گواہی 1 دے گی اور دوسری عورت اس کی تصدیق کرے گی کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے، صحیح، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلاتی۔ اس کی فوراً اللہ نے آگے وضاحت بھی کر دی نا کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ 1 مرد اور 1 عورت کیوں نہیں ہے، 2 عورتیں اس لیے کہیں ہیں، کیونکہ آپ ویسے بھی آپ دیکھیں عورتوں کے معاملات، عورتیں جو ہیں کمزور ہیں، جلدی پریشر میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے گھروں میں یا جنرلی ہر طرف آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے مختلف اس میں پریشر میں، اپنے شوہر کے، فرض کریں اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں تمہیں گواہی میں جا کر یہ کہنا ہوگا، یا سسرال والے ہیں یا باپ ہے یا بھائی ہے، کسی نے وہ سختی سے غصے سے کچھ، تو ایسے موقع پر دوسری عورت موجود ہوگی نا جو بتائے گی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا۔ پھر اسی طرح عورت جو ہے گھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، کسی گھر کے معاملات، بچوں کے معاملات، دماغ اس کا دوسری طرف ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے صحیح سے یاد نہ رکھ پائے۔ ہر کام کے، اللہ کے ہر حکم اور ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت کو ہم ہر وقت تلاش کر کے اور ثابت ہی کرتے رہیں کہ اللہ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، کہ اس میں ہم کو خود سمجھ میں خود سے بات آ جانی چاہیے کہ کیوں کہا گیا ہے۔ آگے اللہ فرما بھی رہا ہے کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے، اور ہمیں خود بھی نظر آتا ہے کہ اگر عورت کو زور سے بھی کوئی بات کر دے اور ڈانٹ کے یا ڈرا کے، تو آدھی باتیں تو وہ ویسے ہی، ہر عورت نہیں، مضبوط اور اعصاب والی اور ہر طرح کی عورتیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے نا، تو ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے جو بھی بات ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور انکار نہ کریں گواہ بننے سے جب بھی وہ بلائے جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی بہت بہت ایک بڑا آنر ہے کہ کسی اس میں اگر کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے تو گواہ بننے سے انکار نہ کریں، یعنی اس ذمہ داری کو یہ سوچ کے کہ ہم کیوں پڑھیں کسی کے معاملے میں، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے سمجھیے کہ یہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق ایک معاملہ طے ہونے جا رہا ہے، تو اس میں اگر کسی کو گواہ بننے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کو گواہ بننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اور مزید وضاحت ہے کہ تم اس میں سستی نہ کرو کہ بھئی یہ تو چھوٹی موٹی رقم ہے، ابھی بھئی چند لاکھ کی، چند ہزار کی، اس طرح کی بات ہے، اس میں کیا لکھا پڑھی کرنا، دے دیا جائے گا، ہو جائے گا، نہیں، رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گھر کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، آپس میں بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں تم بالکل سستی نہ کرو، اس کو بالکل ایزی نہ لو، کیونکہ بعد میں یہ معاملات بعض دفعہ ان تعلقات کو ختم کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت مقرر کرو، اور یہی اللہ کے نزدیک زیادہ نیکی کا کام ہے، زیادہ انصاف کا معاملہ ہے، اور زیادہ درست جو ہے نا وہ یہی ہے گواہی کے لیے، کہ یہ جو بھی گواہی اسی وقت ہوگی نا جب یہ معاملات ریٹن اس پہ ہوں گے اور گواہ بنے ہوئے ہوں گے تو وہی گواہی دیں گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یہ بات کہ معاملات کو اس طرح سے کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تم شک و شبے میں نہ پڑو، یعنی یہ کہ بعد میں آگے جا کے دلوں میں شک و شبہ یا ایک دوسرے کے لیے برائی یا کوئی جھگڑے کا کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ لکھ لیا کرو۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صحیح مسلم اور سنن کی حدیث ہے کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بے پوچھے ہی گواہی دے دیا کریں، یعنی جب ضرورت پڑے تو خود ہی آ کے گواہی دے دیں، ضروری نہیں کہ ان کو بلایا ہی جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ جائیں۔ اور پھر ایک حدیث ہے کہ ایسے لوگ آگے کے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی قسمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر پیش پیش رہیں گی، اور روایت میں آیا ہے کہ ان سے گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے بھی بڑی وعید ہے، اور سچی گواہی دینے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ بھی بات سمجھ لیں کہ آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے غلط بات کے لیے، یعنی بے پوچھے گواہی دینا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ سے آپ گواہ نہیں تھے لیکن آپ نے کہا جی جی ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا یا ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی، یا اس بات پہ غلط بات پہ گواہی دینا، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو علم کو جانے اور پھر اس کو بیان کرے وقت پڑنے پہ، جہاں یعنی جو اس کو گواہی جہاں پر اس کو گواہ بنایا گیا ہے وہاں پہ جب ضرورت پڑے تو وہ اس موقع پہ صحیح گواہی بھی دے۔ دونوں باتیں ضروری ہیں، یعنی جب گواہ بنایا جائے تو بھی انکار نہ کرے اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو بھی انکار نہ کرے، کیونکہ دونوں کے لیے بہت اجر ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، کسی گرے پڑے کا کام کر دو، یعنی یہ کہ دیکھیں یہ بھی ایک ضرورت کے وقت کام آنے والی بات ہے نا، کہ ایک آدمی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو گواہ کی ضرورت پڑی، اب ہر ایک اگر انکار کر دے گا تو پھر کیسے اس کا معاملہ ہوگا صحیح نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات بتائے ہیں ان میں صحیح طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا، اس میں اسی طرح سے کام کرنا جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں، اور اس کے اگینسٹ جانے کی اتنی بڑی سخت سزائیں بھی ہیں۔ تو دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ معاملہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو دونوں کو لکھ لیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ یہ چھوٹی موٹی رقم ہے یا چھوٹی موٹا کوئی معاملہ ہے تو اس کو ایسی زبانی رہنے دیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے معاملات کے لیے ہی صرف اللہ پاک فرما رہا ہے، نہیں، چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدت بھی مقرر کر لو، یعنی وہ بھی طے کر لیا کرو کہ بھئی یہ اتنے دنوں کی بات ہے، اتنے دنوں کے لیے طے ہوا ہے، جتنا بھی وقت ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی لکھ لیا کرو، تاکہ آگے جا کے کوئی بدمزگی نہ ہو، آگے جا کے کوئی یہ نہ ہو کہ شک و شبہ ہو کہ بھئی ہم نے تو یہ کہا تھا یا تم نے، مطلب کسی بھی بات سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ شک و شبہ والی بات یا کوئی ایسی جھگڑے والی گنجائش نہ رہے، بلکہ معاملات بالکل کلیئر ہوں۔ اور ایک بہت سخت حدیث بھی ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ جس کے گھر میں بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت کے پہلے یعنی اس کے بالغ ہونے سے پہلے اسے سونپ دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ آپ بتائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ کیسی بات، کیسے احکامات اللہ نے بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہے کہ وہ اب بھی ہمیں پتہ چلے، ورنہ اب تک بھی جیسے نہیں پتہ تھے ویسے ہی آئندہ بھی ہم ایسی لا علمی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اس کو
لائٹ نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ مرضی ہوئی تو لکھا، مرضی ہوئی تو نہیں لکھا۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ گھر کو بیچنا خریدنا ہو، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ لکھ لیا جائے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھ لی جائیں، کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اور اس پہ گواہ بھی کر لیے جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی جو کہ لکھنے والا ہے یا جو گواہ ہیں تو ان کو تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے۔ ہاں، یہ بھی ایک بیچ میں ایک بات ہے کہ ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے نا جس میں ڈیلی کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، ڈیلی، جیسے ایک مثال ہے کہ ڈیلی دکان پہ سامان آ رہا ہے اور ڈیلی بک رہا ہے اور اس کے پیسے شام میں دے دیے جاتے ہیں۔ ایک فرض کریں جیسے ایک دکاندار ہے، وہ روزانہ صبح انڈے ڈبل روٹی اور وہ لیتا ہے، اور اس کے بعد شام کو جو اس کا سامان بک جاتا ہے اس حساب سے وہ پیسے دے کے باقی چیزیں واپس کر دیتا ہے۔ یا اور اس طرح کی کوئی بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، تو اس پہ اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصل بات اس پہ ہو رہی ہے کہ جو ایک مخصوص ایک مدت کے لیے کوئی سودا طے پاتا ہے، کہ جس میں کہ ایک کوئی سرٹن ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، تو اس میں ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیسائیڈ کر کے اور یہ شرائط کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے۔ لیکن جو ڈیلی بیسس پہ جو سودے ہوتے ہیں ان میں اگر نہ بھی کیا جائے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں بھی لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور جب بھی تم کوئی سودا وہاں خرید و فروخت کا کرو تو تم گواہ ضرور کر لیا کرو، تو پھر نہ نقصان ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، نہ لکھنے والے کو نہ گواہوں کو، یعنی ان کو ڈرایا دھمکایا بھی نہ جائے اور ان کو بار بار بلایا بھی نہ جائے، کہ یعنی اپنا کام کاج اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو کہا جائے کہ جی کسی دوسری جگہ کا معاملہ ہے کہ بار بار وہ اپنا کام چھوڑ کے گواہیاں دینے کے لیے آئیں، تو اس طرح سے ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ جب ضرورت اشد ہو ایسے موقع پر ہی ان سے کنٹیکٹ کیا جائے، جیسے ان کا فرض ہے کہ ان کو جب بلایا جائے تو وہ ضرور آئیں گواہی دینے، اسی طرح ان کا بھی فرض ہے جو ان کو بلائیں گے کہ ان کو غیر ضروری تکلیف میں نہ ڈالیں، جب ضرورت ہو جب ہی ان کو بلایا جائے۔ اور اگر ان کو پریشان کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو یہ گناہ کا کام ہے، اور تم اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑی بات واتقوا اللہ کہہ کے اللہ نے ساری بات کا خلاصہ کر دیا کہ جو بھی معاملہ کر رہے ہو، دے رہے ہو، لے رہے ہو، گواہ بنا رہے ہو، لکھوا رہے ہو، ان سب کے پیچھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ سے خوف اور ڈر دل میں ہوگا اور یہ ذہن میں ہوگا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو دل سے بے ایمانی کا خیال یا لکھوانے کے وقت بے ایمانی کا خیال، یہ سب چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے ہر چیز اور ہر علم کے بارے میں، ہر طریقے کے بارے میں، تاکہ تم جانو کہ کس طرح معاملات کو کرنا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وہ ہمیں سارے طریقے کو سکھا رہا ہے زندگی کے، معاملات کے، لین دین کے۔ ایک اچھے انسان کو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک سکھا رہا ہے، کیونکہ جاننے والا تو وہی ہے ہر چیز کا، اور وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے اتنا ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ آیت کمپلیٹ ہوئی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں پاؤ تو پھر کیا کرو؟ کوئی چیز رہن رکھوا دو۔ یہ سفر میں بھی سفر کے لیے اس لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کیونکہ سفر میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہیں راستے میں کسی ایسی جگہ پر ضرورت پڑ گئی اور کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پہ عام طور سے لوگ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا سکتے ہیں کہ جو اس کے عوض
رقم چاہیے تو رقم لے لیں. یہ عام زندگی میں ویسے بھی ہو سکتا ہے، سفر میں صرف ضروری نہیں ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی کوئی چیز گروی رکھوا کے جو ہے اور وہ اس کے اگینسٹ پیسے لے لیتا ہے. تو لکھوانا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی ہیں. ایکچولی عام طور سے رہن چیز اسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے جو کوئی آپ کو جانتا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، اور آپ اپنی چیز رہن رکھوانا یہ ہوتا ہے کہ آپ بطور امانت اپنی کوئی چیز ایک مخصوص مدت تک کسی کے پاس رکھوا کے اور اس کے اگینسٹ اس سے پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ آپ کو پاس پیسے ہوں گے تو آپ وہ جا کے آپ اس کو چھڑوا لیں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس طرح ضرورت پڑنے پہ کچھ لوگ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس چیز رکھوائی جاتی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو بھی طے کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور اگر اس مخصوص مدت میں وہ پیسے واپس نہ کر سکیں تو وہ چیز پہ اس کی ہو جاتی ہے. کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ایسے موقع پہ جس کے پاس چیز رکھوائی جاتی ہے نا، تو وہ ایک امین کی اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، یعنی ایک امانت ہے. کسی کی چیز جو ہے نا وہ اس کے پاس ایک امانت کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کرنے کا حق اس کے پاس نہیں ہوتا. مثلاً کسی نے کسی کے پاس کوئی زیور اگر رکھوایا ہے اور ایک جیسے 6 مہینے کے لیے فرض کریں کسی نے اپنا کوئی سیٹ یا کوئی اپنی چوڑی یا کوئی کڑا رکھوا کے اس کے اگینسٹ پیسے لیے ہیں، تو وہ چیز اس کے پاس بطور امانت رہے گی. اب اس دوران یہ نہیں ہے کہ وہ زیور پہن کے گھومنا شروع کر دے، یا اگر کوئی اور چیز رکھوائی ہے کوئی تو اس کو بھی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ جس کے پاس رکھوائی ہے وہ اس مدت کے دوران اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور جب وہ مانگے گا تو پیسے اپنے دے کے تو آپ وہ استعمال کر کے وہ چیز واپس کر دیں. صرف ایک کنڈیشن میں اس کی اجازت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جانور یا کوئی بھیڑ بکریاں یا کوئی ظاہر ہر طرح کی چیزیں رہن رکھوائی جا سکتی ہیں نا، تو اگر وہ رکھوائی گئی ہیں تو اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ توجہ بھی دی جاتی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر جانوروں کو رکھا ہے تو اس کے کھلانے پلانے کا بھی انتظام وہی آدمی کرے گا جس کے پاس امانت کے طور پہ یا رہن رکھوائی گئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے جب تک وہ اس کے پاس ہیں تو وہ ان کے کھانے پینے کا جو خرچہ اٹھائے گا اس کے عوض وہ ان کا دودھ استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر رہن رکھوائی گئی ہے تو وہ رکھنے والا جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا. پھر ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کا یہاں پر یہ بتایا گیا نا کہ وہ ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنی کوئی چیز رہن رکھواتے ہیں. تو پھر کیا چاہیے کہ جب وہ شخص جو کہ امین بنایا گیا ہے اس کی امانت کو جب وہ شخص مانگے اپنا وہ ادا کر کے تو وہ اس کو لوٹا دے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. پھر وہی بات وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یعنی اللہ سے ڈرے. اللہ کا خوف ان تمام معاملات میں جو ہے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے معاملہ کرے. کسی کی چیز رکھ رہا ہے تو بہت بہت خوف اور ڈر کے ساتھ اس کی حفاظت کر کے اور اس کو واپس کر رہا ہے تو اسی طرح اسی حالت میں کرے، اور گواہی کو بالکل بھی نہ چھپائے، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے. یعنی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے رہن بھی رکھوایا ہے تو اگر کوئی اس سے مکرتا ہے تو وہ پھر یعنی وہ بھی تو گواہی سے مکرنا ہوا نا، کیونکہ وہ گواہ ہے اس چیز کا کہ جو اس کے پاس رکھوائی گئی ہے. تو یہ بات اصل جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملات جو بھی ہوتے ہیں ان میں اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. کسی کی چیز اگر آپ کے پاس امانتاً ہے، اس نے رکھوائی ہے، تو واپس کرنے میں کوئی آپ کو دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کی چیز کو واپس کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک تمام عمل کو ہمارے تمام اعمال کو، ہمارے تمام کاموں کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہم کون سا کام کس طرح اور کس لیے کر رہے ہیں یہ سب اس کو پتہ ہے. تو اس لیے ان معاملات میں اللہ سے ڈر ڈر کے کام کرنا چاہیے. زندگی کے ہر معاملے میں بلکہ اللہ سے ڈر ڈر کے ہی کام کرنا چاہیے. جو نیکی کا بھی کام کرتے ہیں نا،
ہم کوئی نیکی سمجھ کے بھی کام کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نیت، ہماری سوچ، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مدد کے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک تو ہماری مدد فرما، جو بھی معاملات زندگی کے ہیں ان کو ہم تیری رضا کے مطابق کریں، اور اگر ہم سے کوئی کمی بیشی بھول چک ہو تو اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے اور ہماری رہنمائی فرما، ہمارے لیے آسانی کے راستے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب جو آیت ہے وہ بہت غور و فکر والی آیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ گے یا جو کچھ بھی اس کو تم ظاہر کرو گے یا اپنے دلوں میں اس کو چھپاؤ گے، ہر چیز کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اور فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جس کو چاہے گا، جس بات پہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک زمین اور آسمان، اور زمین اور آسمان سے مراد ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز، زمین کی تہ، سمندر کی تہ، آسمانوں کی وسعتیں، جہاں جہاں تک بھی کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی زندہ یا مردہ یا جو بھی ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے چھپے راز، ہمارے نیتوں کا حال، یہ سب اللہ جانتا ہے اور ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہوں، بعض دفعہ ہم اپنی سوچ اور اپنے خیالات میں خود بھی شاید اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ بات بھی جانتا ہے جو ہم سے بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کو ہر اس بات کا پتہ ہے جو دل کے اندر ہے، پوشیدہ ہے اور بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو دیکھیں نا، سب سے بڑی بات کیا ہے، عمل کو تو جانتا ہی ہے، جو نیتوں کو جانے، جو دل کے بھید جانے، تو پھر اس سے کیا چھپا ہوا۔ تو زمین آسمان کی کوئی چیز، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ ایک چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ وہ زیادہ ڈرتے اسی لیے تھے نا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کو جتنا اللہ کی قدرت کا یقین ہے، اس کو اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل سے ایمان جاتا رہتا ہے وہ بے خوف ہوتا جاتا ہے، گناہوں پہ بہت دلیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، ان سب کا ہمیں حکم ہوا، وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے کیا، لیکن اب جو یہ آیت اتری ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت آپ میں نہیں، وہ طاقت ہم میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں چاہیے کہ یوں کہو، ہم نے سنا اور مانا، اور اے اللہ، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تو اے ہمارے رب، ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے جو آگے کی آیت ہے نا، آمن الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ لا یکلف اللہ سے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو ہٹا دیا۔ تو مسلمانوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا۔ یہ آگے کی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے نا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ میں جس کو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت بھی بے حساب ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بے سبب
سزا یا عذاب نہیں دے گا، بلکہ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سبب بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ ان اسباب کو، ہمارے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہاں پر اللہ کی قدرت ہے بتائی جائی گئی ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ کون اس کے فیصلوں پہ اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے، یا کون اس کی فیصلوں کو جج کرنے کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حق رکھتا ہے؟ اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کے آگے کس کی مجال ہے کہ وہ ٹک سکے؟ ساری نیکیاں، سارے اچھے اعمال جو ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہیں۔ تو مقبولیت کی، اللہ کے پاس اعمال کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ سب سے بنیادی اور پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حساب سے زندگی گزارنے والا بندہ ہو۔ پھر اس کے بعد بے شک اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو انسان کا پتہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے توبہ چاہتا ہے، بار بار پلٹنے والا چاہتا ہے کہ وہ رجوع کریں اس کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بنیں، اپنی غلطیوں کا احساس کرنے والے بنیں۔ یہ چاہتا ہے ہم سے ہمارا اللہ۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہ کریں گے، لیکن وہ چاہتا ہے گناہ کا احساس دل میں رکھیں اور اس کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ کریں، پلٹیں اس کی طرف، رو رو کے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ یہ چاہتا ہے ہم سے ہمارا اللہ۔ ہم محبت سے اس کی طرف آئیں، ہم پیار سے اس کی طرف آئیں، ہم اس کی رحمت کا سوچ کے اس کی طرف آئیں۔ ہم صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ آئیں۔ خوف تو ہمیں عمل کرتے وقت ہونا چاہیے، برا کام کرتے وقت ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی محبت ہونی چاہیے، اس کی رحمت کا احساس ہونا چاہیے، دلوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا اچھا چاہتا ہی نہیں ہے، تو بس ہم آگے تیرے پاس مانگ رہے ہیں تجھ سے معافی، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ تو معاف کر دے گا۔ اللہ بہت گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تو کر دے گا، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو آگے یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں اللہ اپنی رحمت بھی بتا رہا ہے کہ اللہ پاک صرف ایسے ہی نہیں پکڑ کے عذاب کسی کو دے دے گا، وہ اپنی رحمت بھی بتا رہا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رکے رہو جب تک یہ کر نہ لے، اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر کر لے تو ایک ہی لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن کی نہیں ہے اور چھوڑ دی، تو ایک نیکی کا ثواب لکھو، برائی استغفر اللہ، برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن برائی کی نہیں ہے، تو اب برائی کا ارادہ کرنے پہ لکھا بھی نہیں ہے، اور جب اس کو چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھ لی اس کے بدلے۔ لیکن جب نیکی کا ارادہ کیا تو کیا کرے گا؟ جب فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں نے نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھ لو، ایک نیکی لکھ لو اس کی، اور پھر جب وہ کرتا ہے تو اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ نیکیاں جو ہیں ان کا ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور صرف نیت کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا یہ رحم ہے ہم پہ کہ برائی کا ارادہ کرنے پہ کوئی برائی کا گناہ نہیں ملتا، اور اگر برائی کا ارادہ کر کے نہ کرے تو نیکی کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر اس نے برائی کو چھوڑا ہے، نیکی کا کام ارادہ کیا ہے، تو اس پہ بھی نیکی لکھو۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اتنا بڑا جو رحیم و کریم ہے، اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر بھی کوئی اگر اپنے آپ کو برباد کرے تو وہ کتنا بدبخت ہے۔
ایک دفعہ صحابہ کرام نے، یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی یہ مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر ایک دفعہ صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا کہ حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہونا صریح ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے کیوں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں پر مال و اسباب ہوتا ہے نا، چور بھی وہیں آتے ہیں۔ جہاں کوئی قیمتی چیز رکھی ہوگی، پتہ ہوگا، تو چور وہیں پر چوری کرنے کے لیے آئیں گے نا۔ تو ایک مومن کا دل جو ہے نا، وہ بڑا مالا مال ہوتا ہے ایمان سے، تو شیطان بھی بار بار اسی پہ نقب لگاتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، بار بار بہکاتا ہے، بار بار دل میں ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی باتیں لاتا ہے۔ یہ میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ بعض دفعہ ذہن میں بڑے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اور ہم بڑی اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسی بات ذہن میں آئی کیسے ہمارے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ایمان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو شیطان بھی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی زیادہ اس کو بہکانے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے راستے سے دور ہونے لگتا ہے، برائی کے راستے پہ جاتا ہے، تو شیطان اس کو اس کے حال پہ کسی حد تک چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو اب جا ہی رہا ہے نا غلط راستے کی طرف، اس پہ زیادہ محنت کی کیا ضرورت ہے۔ محنت کی ضرورت زیادہ کہاں ہے؟ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں، جو اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو بار بار ڈگمگاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یا کسی کے بھی ذہن میں ایسے وسوسے یا ایسے خیالات آتے ہیں تو ان پر یاد رکھیں اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو فوراً استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت کہہ کے ذہن سے جھٹکیے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مومن کے خیالات اگر اس کو بھٹکاتے بھی ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا کہ جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو 10 سے لے کے 700 بلکہ 700 سے بھی بڑھ کر ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا۔ نیکی کی کوالٹی پہ، نیت کی کوالٹی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث جس کو سن کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بار بار دل چاہتا ہے اس کو دہرانے کا اور اس کو بتانے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کرتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن ایمان والوں کو اپنے پاس بلائے گا، اتنا قریب بلائے گا کہ یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا۔ اب اللہ کا بازو کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، انسان کے بازو سے اس کو نہ سمجھیں۔ اللہ کا جو بھی بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کا بہت قرب حاصل ہوگا، بہت قریب اس کو کر لے گا، اور پھر اس سے کہے گا کہ بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی۔ پھر فرمائے گا یہ گناہ بھی کیا؟ وہ غریب اقرار کرے گا کہ ہاں۔ پھر پوچھے گا یہاں تک کہ بہت سارے گناہوں کو اپنے مان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سنو، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور آج کے دن بھی میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافق جو ہیں ان کو تمام مجمع کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے، ان کو پکار پکار کے ان کے ناموں سے بتایا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ تہمت لگائی، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ یہاں پر ایک یہ ضروری بات بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جن کے عیب اور جن کے گناہوں کی پردہ پوشی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اس میں اللہ پاک ہمیں شامل فرما لے کرے گا قیامت کے دن، اس میں وہ لوگ سر فہرست ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے عیب دوسروں تک ظاہر نہیں کرتے، دوسروں کی خامیوں کو، دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کی کسی بھی بات کو
لوگوں میں عام نہیں کرتے، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، کسی کی کمی، کسی کی خامی، کسی کے گناہ کو دیکھ کے پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اپنے طور پہ اگر اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو تک نہیں پہنچاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ضرور اس میں شامل ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کے گناہوں کو اچھالتے نہیں ہیں، دوسروں کے گناہوں کو عام نہیں کرتے، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی رحمت سے آخرت میں ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ آخر کی 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، اس کو تفسیر کرنے سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتی ہوں۔ ایکچولی جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو میں نے سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ حدیثیں اور کچھ روایات بتائی تھیں، یقیناً یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھنا باعث رحمت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے باقاعدگی سے، وہاں شیطان اور شیطانی جو بھی طاقتیں، قوتیں ہیں، برے اثرات ہیں، جن ہیں، جو بھی وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے سروں پہ قیامت کے دن سایہ کریں گی، بادلوں کی طرح ان کے اوپر چھائی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو بھی جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور اس کو زبان بھی دی جائے گی، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں بتائے گا جو اس کو پڑھتے تھے وہ کس طرح پڑھتے تھے، اور اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہ جب قرآن آئے گا تو آگے اس کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جو کہ اس کو لیڈ کر رہی ہوں گی، آگے اس کے چل رہی ہوں گی، اور یہ جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کے، میں نے جیسے کہ بتایا، ان کے سروں پہ سائبان کی طرح چھائی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت بھی کریں گی کہ ان کی بخشش کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں تو تھیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اب اس کی جو یہ آخر کی 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ احادیث سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں، یعنی رات کو اگر صرف یہی پڑھ لے تو اتنا بھی پڑھنا کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں یہ دی گئیں۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، جو چیز بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، اور جو نیچے جاتی ہے نازل ہونے کے لیے وہ بھی یہیں سے جاتی ہے۔ تو اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں: 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ایمان رکھنے والے، توحید پہ یقین رکھنے والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ یہ 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ مسند میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، مجھے یہ عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے ماننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں 3 راتوں تک، یہ 2 آیتیں جو اس کی ہیں 3 راتوں تک پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا۔ تو سوچیں جو روز پڑھتا ہوگا اس کو کتنا اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہوگا۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کی فضیلت بے انتہا ہے، اور اس کا جب آپ مفہوم خود بھی آپ نے پڑھا ہوگا
اور ابھی تفسیر میں بھی آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی پیاری صورتیں ہیں، اور اس میں کس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا اس کی دعا ہے۔ تو روزانہ رات کو یہ یاد آپ لوگوں کو کروائی ہیں میں نے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدگی سے رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ عشاء کی جو نوافل پڑھتی ہیں اس میں پڑھ لیا کریں، اس میں بھی پڑھ لیا کریں، تو ایک تو یہ آپ کو پکا یاد بھی رہیں گی، دوسرے یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آیا رسول اس پر جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، اور تمام مومن بھی، یعنی صرف رسول ہی ایمان نہیں لایا بلکہ تمام مومن بھی اس پر ایمان لے آئے۔ ہم بھی الحمدللہ مومن ہیں نا، تو ہم بھی ایمان لے آئے نا، کس چیز پر لائے؟ جو رسول پر نازل کی گئی، یعنی رسول ایمان لایا اس پر جو اس پہ نازل کی گئی چیزیں، یعنی یہ قرآن وحی کی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لے آئے رسول پہ بھی۔ ظاہر ہے رسول پر ایمان لائے ہیں تو پھر آگے کسی چیز پہ اور ایمان لائیں گے نا، جو کچھ رسول بتا رہا ہے جب رسول پہ ایمان لائیں گے تبھی تو ان چیزوں پہ بھی ایمان لائیں گے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ کن کن چیزوں پر ایمان لے آئے؟ تمام فرشتوں پر، سب سے پہلے تو اللہ پر، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی یہ کتاب آئی یا جو کچھ بھی آگے جو کچھ بھی ہے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں جن پر کہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک موجود ہے، ہم سب سے پہلے تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتوں کو بنایا، ہمیں نہیں پتہ ان کی تعداد، ہمیں نہیں پتہ ان کی شکل صورت، ہمیں نہیں پتہ ان کا کیسی حیت ہے، کیا ان کا حلیہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلیں گی کہ کتنے پر اور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نور کی بنی ہوئی مخلوق ہیں، اور اللہ پاک کے ہم سے پہلے انسانوں سے پہلے کی تخلیق ان فرشتوں کی ہے، اور یہ کتنے ہیں تعداد میں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اتنے ہیں کہ بیت المعمور جو ہے اس میں جو فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو جب پہلی دفعہ جن فرشتوں نے طواف کیا تھا آج تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئی، تو وہ ہماری تعداد کے حساب سے، ہمارے دنیاوی علم کے حساب سے کہیں زیادہ ہے ان کی تعداد۔ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، اللہ کے آگے رکوع و سجود کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جن فرشتوں کے ذمے جو کام لگایا ہے، جیسے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے جان لینے کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے وحی لانے کا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، ان سب کے ذمے اللہ نے جو کام لگائے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں جتنی نالج ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی لیکن جو ہم نہیں بھی جانتے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ، اس پہ تو ہے ہی ہمارا ایمان، لیکن اس کے علاوہ توریت، زبور، انجیل، ان تینوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بے شک یہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، جس طرح سے جو احکامات اللہ کے آئے تھے وہ اس طرح ان کتابوں میں اب موجود نہیں ہیں، لیکن جو جب تھے ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ اللہ کی ہی کتابیں ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف
پیغمبروں پہ جو صحیفے نازل ہوئے یا اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ان سب پہ بھی ہمارا ایمان ہے. جس کو ہم جانتے ہیں اس پہ بھی، اور جس کو نہیں جانتے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسول جو اس کا پیغام لے کر آئے ہم تک، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی آئے، ہمارا سب پر ایمان ہے. بہت سوں کے نام قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، تقریباً 25 کے قریب رسول ہیں جن کے نام قرآن میں ملتے ہیں، لیکن 1,24,000 تعداد ہے. ہمیں سب کے نام بھی نہیں پتہ، ہمیں سب کے دور بھی نہیں پتہ، ہمیں سب کے زندگی کے حالات کے بارے میں بھی نہیں پتہ، وہ کن قوموں میں آئے تھے، کن حالات میں آئے تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے ان سب پہ، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو اپنے رسول کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے، ہمارا ایمان ان سب پر بھی ہے. تو ہمیں اللہ کی ہر بات پر، ہر کہیں بھی ہر بات پر یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا وہ برحق ہے، جو کچھ بھی اس نے بتایا وہ برحق ہے، جو کچھ اس نے نہیں بتایا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے تو وہ حق ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جانیں، ہر چیز کو ہمیں پتہ ہو، ہم نے دیکھا ہو یا ہم نے سنا ہو، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے. لا نفرق بین احد من رسول، اور ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول صحیح تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نہیں صحیح تھا، یا ہم صرف ان کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ہم چند پیغمبر جن کے نام ہم نے سنے ہم ان کو مانیں گے. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ان کے فضیلت اللہ نے خود ہی کہا ہے نا، کہ ابھی تیسرا پارہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت مختلف رکھی ہے، ان کے درجے مختلف رکھے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کچھ ہیں جن سے کہ اللہ نے روح القدس کے ذریعے مدد کی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو یہ سارے ہمیں نام ملتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ درجے اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے ان پیغمبروں کو، لیکن ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہمارے لیے ہم سب میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان سب کی عزت کرتے ہیں اور ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے فرق نہ کرنا، یہ ہے کہ ہم کوئی ڈفرینس نہیں کرتے ان میں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو یہ سب باتیں جب سننے کے بعد کیا کہا انہوں نے اور کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت اہم زندگی کا سبق اللہ نے ہمیں دیا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موقع پر جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے، تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا. سنا ہم نے اور مان لیا ہم نے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہیں آئے، بظاہر اچھا لگے برا لگے، تکلیف ہو مشکل ہو، لیکن ہم نے اس کو مان لیا اسی وقت، سنتے کے ساتھ ہی. کیا، کیوں، کیسے، ایسے نہیں ویسے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ویسا ہو نہیں سکتا، ہم یہ کچھ نہیں کہتے. اللہ ہم یہ کچھ نہیں کہتے، یا ارحم الراحمین ہم کچھ نہیں تجھ سے کہتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں کہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں تیرے ہر حکم کو جس کو ہم نے سن لیا، ہم نے ویسے ہی سنتے ہی مان لیا. اگر ہمارے عمل میں کمی ہے، اگر ہم ویسا عمل نہیں کر پا رہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے میرے مالک.
اپنی رحمت سے معاف کر دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا تو ہم سے عمل چاہتا ہے، ہم سے ویسے عمل کروا۔ لیکن اللہ پاک ہم دل سے مانتے ہیں، ہم جیسے ہی سنتے ہیں تیرے حکم کو ہم مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح، برحق ہے، تیری بات برحق۔ تو انہوں نے کہا اور ہم نے بھی یہی کہا کہ سمعنا و اطعنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا اللہ غفرانک، غفرانک میرے مالک، بخش دے ہمیں، بخش دے ہمیں، تیری بخشش چاہیے، ہمیں تجھ سے صرف تیری بخشش چاہیے اللہ۔ جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، تیرے بندے ہیں مالک، تجھی کو اللہ مانتے ہیں، تیری ہر بات کو سچ مانتے ہیں، تجھی پہ ایمان رکھتے ہیں، تیری رضا کے مطابق جینا چاہتے ہیں، تیری رضا کے مطابق مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں چاہتا ہے، ہم سے وہ کام لے جو تو ہم سے لینا چاہتا ہے، ہمیں ویسا کرنے والا بنا دے، ہر عمل ویسا بنا دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں تیری بخشش چاہیے مالک، ہمیں تیری بخشش چاہیے، رحم کر دے ہم پر، بخش دے ہمیں، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ہمارا تو انجام ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن ہم تیرے ہی پاس آنے والے ہیں۔ بھول جاتے ہیں دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی دلچسپیوں میں، بھول جاتے ہیں اس بات کو، بخش دے تو ہمیں، معاف کر دے ہمارے گناہوں کو اللہ پاک۔ روزانہ اگر ہم اسی طرح اللہ کے آگے رجوع کرتے رہیں، ان آیات کو سمجھ کے، ان کے ترجمے کو رٹ کے نہ پڑھیں، پلیز ان آیات کو سمجھ کے جب پڑھیں، دعا کے طور پہ بھی یا نماز میں بھی، تو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں، اللہ تیری طرف ہی لوٹ کے آنے والے مالک، تیرے ہی حوالے ہمارے سارے معاملات ہیں، تو رحم کر دے اور ہمیں بخش دے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ دونوں آیتیں اس بات کا جواب ہیں جو اللہ نے پچھلی آیت میں کہا، جس سے صحابہ خوف زدہ ہو گئے کہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور جس کو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا۔ یہاں پر اللہ پاک رحیم و کریم میرا مالک فوراً 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 دل کی تسلی دے رہا ہے، دل کو حوصلہ دے رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی ہمت اور حیثیت اور اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت، جو کچھ بھی ہے نا تم نے کمایا ہے، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے نا، تو وہی اچھائی ہو یا برائی ہو وہی تمہیں ملے گی آگے۔ یعنی اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کسی کے اوپر کو ایسی تکلیف نہیں ڈالتا اپنی رحمت سے جو اس سے برداشت نہ ہو سکے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو تم نیکی کرو گے وہ تمہیں ملے گی، جو تم برائی کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ اللہ پاک کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ کسی کو ایسے ہی عذاب دے دے گا، یا وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم جو نیکیاں کرو گے، جو کچھ کماؤ گے اچھا یا برا، وہی تمہارے ساتھ بدلہ ہوگا۔ تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے۔ امت مسلمہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ بھول سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، غلطی سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے جس کا شعور نہیں تھا یا جو نہیں پتہ تھا، لا علمی میں ہو گیا، اللہ پاک اس پہ گرفت نہیں کرتا۔ لیکن ہم یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، بھول سے بھی یا ویسے بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ سے بار بار یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو رحمت اور درگزر کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہماری پکڑ نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے ہیں، اور ہمیں
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور ہم پر ایسے بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم سے برداشت نہ ہو، ہماری طاقت، ہماری استطاعت سے، ہماری ہمت سے بڑھ کر ہوں۔ یعنی یہ کہ پچھلی امتیں جو تھیں نا، بنی اسرائیل کا ہی ہم پڑھتے ہیں، ان پہ بڑی بعض احکامات بڑے سخت تھے، بے شک ان کی نافرمانیوں اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کی وجہ سے تھے، لیکن جو بھی تھے، اسی طرح بہت سارے ایسے قوانین میں تفسیر کے دوران آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ بہت سے ایسے باتیں اور ایسے قوانین تھے جو ہمارے لیے بہت آسان، اور اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ سب سے بڑا اللہ پاک نے جو ہے وہ توبہ کا جو ہمارے لیے جو رکھا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب رکھا ہے، اور جس طرح سے ہمارے گناہوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے، ایسا پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہی بات دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ جو پچھلی جس طرح سے امتوں پہ جو جس طرح کے قوانین اور جو سختیاں تھیں، تو اللہ وہ ہم پر نہ ڈال، کیونکہ ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ مشکل اور سخت مشقت ہم پر نہ ڈال جیسے پہلے دین والوں کے سخت احکامات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رحمت بنا کر بھیجا نا، کہ سہولت اور آسانی دی ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم پہ سنبھالنے کی طاقت نہ ہو، ہمیں برداشت کرنے کی قوت نہ ہو۔ تو وہ اس میں بھی یہی ہے کہ ایسی آزمائشوں، ایسی مشکلات میں جس میں دین پہ قائم رہنا یا اس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ایسی آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈال، ایسی تکلیفوں میں، ایسے دکھ میں ہمیں نہ ڈال کہ جس میں ہمارا ایمان ڈگمگا جائے۔ بہت سے معاملات ایسے زندگی کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایمان کے جانے کا بڑا خوف ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف، معاشی پریشانی، بہت سارے ایسے زندگی میں معاملات آ جاتے ہیں کہ جن میں بعض دفعہ انسان جو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جن میں خدا نخواستہ ہمارے لیے ایمان کے راستے پہ چلنا مشکل ہو جائے، یا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، تو اللہ پاک تو اپنی رحمت سے ہمیں ایسی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھ، ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف کر دے، بخش دے، رحم کر دے ہم پر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمیں فتح دینے والا ہے کافر قوم، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ دین کے دشمن ہیں، جو کہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے، ہمیں دین کے راستے سے بھٹکانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے تمام ظالم لوگوں سے بچانے کے لیے تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، تیری ہی رحمت کا صرف ہمیں آسرا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ کی مدد کے علاوہ، نہ تو ہم کسی نفع کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو ہی ہماری مدد کرنا۔ آج دنیا میں ہر طرف ایسے لوگوں کا غلبہ ہے بظاہر کہ جو ظالم ہیں، جو لوگوں کو، دین پہ چلنے والوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ پاک تو ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں بخش بھی دے، یعنی اگر ہم سے ہو بھی گئے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم سے کوئی گناہ ہو گئے، اللہ اپنی رحمت سے تو معاف کر دے، نہ صرف یہ کہ معاف کر بلکہ ہمیں بخش بھی دے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پر رحم کر۔ تیری رحمت کے ہی آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ پاک، تیری رحمت کے ہی آسرے پہ جنت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارا تو منہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے جنت مانگیں، تیری رحمت کا ہی خیال کر کے مانگتے ہیں اللہ پاک کہ تیری رحمت بے حساب ہے مومنوں پہ۔ اللہ تعالیٰ تم ظالم لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، جو ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، جو ہمارے لیے آزمائش بنتے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اپنی رحمت سے، اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرما دے ہمیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یہ آیتوں کی جب بھی یہ اینڈ تک پہنچیں تو آمین ضرور کہا کریں، تو ضرور آمین پڑھیے، اور جب کبھی بھی کی تلاوت کریے تو آمین ضرور پڑھیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑی ایک بوجھ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کے پیغام کو پہنچانا دوسروں تک۔ بہت ڈر لگتا ہے اللہ پاک زبان سے وہی بات کہلوائے جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہی کسی بات کی یا کسی عمل پہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ اللہ پاک تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں، اللہ پاک تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں کا کرنا آسان کر دے، مشکلات سے نکال دے میرے مالک، تکلیفوں آزمائشوں کو دور کر دے ہم سے میرے مالک۔ آج کل سب جس خوف میں، جس بیماری کے ڈر میں مبتلا ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ٹال دے، تو بڑا رحیم و کریم ہے مالک۔ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، غربت سے، بھوک سے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ پاک تو اپنی رحمت سے تمام معاملات کو بہتر کر دے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، تیری رحمت کا مہینہ، رحمتیں برسنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں تو اپنے بندوں پہ رحم کر دے، اپنے مسلمان بندوں پہ، ساری دنیا کے انسانوں پہ رحم کر دے۔ اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے دین پہ چلنے والا بنا دے، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک قرآن کو ہماری زندگی سے اسی طرح جڑا رکھ، اسی کے ساتھ ہمارا ہر تعلق جڑا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔